السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 114 کی تلاوت ہم نے سماعت فرمایا اور اس کا ترجمہ، اس کا شان نزول اور اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس کا شان نزول کے بارے میں صاحب تفسیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، ابن جریر نے عبد الرحمن بن یزید سے روایت کیا ہے کہ مشرکین مکہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے روز روک لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے ارادے سے تشریف لے گئے تھے، لیکن وہاں پر کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے وہاں پر روک لیا اور ایک معاہدہ طے پایا کہ اس سال عمرہ نہیں کیا جائے گا اور آئندہ سال عمرہ ادا کیا جائے گا۔ تو انہوں نے اللہ کے گھر سے، کعبۃ اللہ شریف سے، بیت اللہ کے طواف سے اور عمرے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو روک لیا تھا۔ تو رب ذوالجلال نے آیت کریمہ نازل فرمائی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو روک دے اللہ کی مسجدوں سے کہ ذکر کیا جائے ان میں اس کے نام پاک کا، اور کوشاں ہوں اس کی ویرانی، ان کی ویرانی میں انہیں مناسب نہیں تھا کہ داخل ہوتے مسجدوں میں مگر ڈرتے ڈرتے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ تو رب ذوالجلال نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور ان کے بارے میں فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اس بات سے، جو مساجد سے روکے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی مساجد سے، اللہ کے گھروں سے روکے اس بات سے کہ اس میں، یعنی مساجد میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس کی ویرانی کی کوشش کرے، ان مساجد کو، اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کی کوشش کرے، ان کی تخریب کاری کرے، ان کو ویران کرنے کے لیے کوشاں ہوں۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ اللہ کے گھر میں، مساجد میں داخل نہیں ہوتے مگر ڈرتے ڈرتے، یعنی اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہو تو ان کے لیے مناسب تو یہ تھا کہ وہ ڈرتے ڈرتے اللہ سے خوف کھاتے ہوئے داخل ہوتے، لیکن انہوں نے اللہ کے گھروں میں اللہ کے بندوں کا ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کا نام لینے سے روک دیا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اب صاحب تفسیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں تفسیر فرما رہے ہیں۔ من استفہامیہ مبتدا ہے اور اظلم خبر ہے، معنی یہ ہے
کہ کوئی زیادہ ظالم نہیں اس سے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، یعنی اللہ کی مسجد میں داخل ہونے سے، اس میں اللہ کا ذکر کرنے سے لوگوں کو روکتا ہے، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ مساجد ذکر فرمایا، حالانکہ جس مسجد سے روکا گیا تھا وہ صرف ایک تھی، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے من منع مساجد اللہ فرمایا، مسجد اللہ نہیں فرمایا، حالانکہ جس مسجد سے روکا گیا مسجد حرام سے، بیت اللہ شریف سے، تو وہ ایک مسجد تھی، یہاں پر جمع کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ تو صاحب تفسیر بیان فرما رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حکم عام ہے، اگرچہ کہ مورد خاص تھا، یعنی اگرچہ کہ شان نزول اس مسجد حرام کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، لیکن یہ حکم عام ہے، ہر مسجد کے لیے ہے، صرف مسجد حرام سے روکا جانا ملامت کے قابل نہیں ہے، بلکہ ہر مسجد جس میں داخل ہونے سے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اللہ کی عبادت کرنے سے روکا جاتا ہے، وہ لوگ قابل ملامت ہیں۔ جو کسی بھی گھر سے، اللہ کے کسی بھی گھر سے، کسی بھی مسجد سے، چاہے مسجد حرام ہو، مسجد نبوی ہو، مسجد اقصی ہو، یا دنیا کی کوئی اور مسجد ہو، اگر وہاں پر مسلمانوں کو عبادت سے روکا جا رہا ہے تو رب ذوالجلال فرمائے ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھروں میں اللہ کی عبادت کرنے سے روکتے ہیں، ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ ان یذکر فیہ اسمہ، یہ منع کا مفعول ثانی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے، وما منعنا ان نرسل بالآیات، یعنی یہاں پر وما منعنا ایک مفعول ہے، ان نرسل بالآیات یہ دوسرا مفعول ہے، تو اسی طریقے سے یہاں پر ان یذکر فیہ اسمہ یہ دوسرا مفعول ہے، فرما رہے ہیں منع کا پہلا مفعول مساجد اللہ، دوسرا مفعول ان یذکر فیہ اسمہ، یہ دوسرا مفعول ہے۔ ان یذکر سے پہلے حرف جر محذوف ہے، اصل میں من ان یذکر تھا، یا یہ علت کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی کراہت ان یذکر، یعنی منصوب ہے، فرما رہے ہیں ان یذکر ایک حرف جر کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے، یا یہ علت کی وجہ سے کہ کراہت ان یذکر۔ اب اس کے بعد فرما رہے ہیں وسعى في خرابها، اس کی ویرانی میں کوشاں ہیں، یعنی اس کو ویران کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے گھروں کو، مساجد کو اس میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکنا گویا کہ اللہ کے گھر کو ویران کرنے کے مترادف ہے، ویران کرنے کے برابر ہے۔ اب اس کے بارے میں صاحب تفسیر فرما رہے ہیں یعنی جو اللہ کے ذکر سے منع کر کے انہیں خراب کرتا ہے، کیونکہ جب انہوں نے ان لوگوں کو منع کیا جو ذکر الہی سے انہیں آباد کرنا چاہتے تھے، تو یقیناً انہوں نے اس مسجد کی خرابی کی کوشش کی، یعنی گویا کہ وہ مسجد کو ویران کر دیا، انہوں نے اللہ کی عبادت سے روک دیا، جہاں اللہ کی عبادت نہیں ہوگی وہ ویران ہی ہوگا۔ بغوی نے قتادہ سے اس طرح روایت کیا ہے، قتادہ اور سدی سے مروی ہے کہ من منع مساجد اللہ سے مراد تیتوس بن اسبیسیانوس رومی اور اس کے ساتھی ہیں، تیتوس اور اس کے ساتھی ہے، فرما رہے من منع مساجد اللہ سے، من سے مراد کون ہے؟ تو اس کی تفسیر میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی حضرت قتادہ اور سدی سے مروی ایک روایت نقل کر رہے ہیں کہ من سے مراد کون ہے، کون روکا اللہ کے گھروں سے، مسجدوں مساجد سے کون روکا اللہ کے بندوں کو اس میں ذکر کیے جانے سے؟ تو ایک تو تفسیر یہ ہوگی، یہ کفار مکہ کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔ اور ایک دوسری اس بارے میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ منع مساجد اللہ، من منع مساجد اللہ سے مراد من یہاں پر کون ہیں؟ تو فرما رہے ہیں تیتوس اور اس کے ساتھی ہیں، کیونکہ انہوں نے
بیت المقدس میں عبادت کرنے سے روکا تھا۔ اب آئیے اس کے بارے میں فرما رہے ہیں، ان کو یہود کی دشمنی اور بغض نے بخت نصر البابلی المجوسی کی معاونت پر برانگیختہ کیا تھا۔ یعنی یہی آدمی، یہی شخص تیتوس رومی نے اور اس کے ساتھیوں نے یہودیوں کی دشمنی اور بغض نے، اس کی وجہ سے یہودیوں کے تعلق سے اس کو بغض تھا، عداوت تھی، دشمنی تھی، جس کی وجہ سے انہیں بخت نصر کی مدد کیا تھا، بخت نصر کا تعاون کیا تھا، اس کو سپورٹ کیا تھا اور اس کو ابھارا تھا بیت المقدس کی تخریب کاری کے لیے، بیت المقدس پر حملے کے لیے، اس پر چڑھائی کے لیے اور اس کو برباد کرنے کے لیے۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے، حضرت قتادہ سے مروی ہے۔ ہاں، ان کو یہود کی دشمنی اور بغض نے بخت نصر البابلی المجوسی کی معاونت پر برانگیختہ کیا، یعنی اس کو ابھارا، تو انہوں نے یہود کے ساتھ جنگ کی، ان کو قتل کیا اور ان کی اولاد کو قیدی بنا لیا۔ نیز انہوں نے تورات کو جلا دیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس میں خنزیروں کو ذبح کیا اور اس میں مردار ڈال دیے۔ بیت المقدس نصارہ کے لیے مقام حج اور زیارت گاہ تھا۔ میں کہتا ہوں اس واقعے کا ذکر قرآن میں نصارہ کو عار دلانے کے لیے کیا ہے کہ ان کے آبا نے یہ فعل بد کیا تھا اور یہ اس پر خوش ہیں، جیسا کہ یہود کے بزرگوں سے جو کچھ بچڑے کی عبادت وغیرہ افعال صادر ہوئے تھے، ان کے ذکر سے مقصود موجودہ یہودیوں کو شرم دلانا ہے۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ یہ نصارہ کو عار دلانا ہے، اس میں کہ یہاں پر نصارہ نے بخت نصر کی معاونت کی تھی، اس کو برانگیختہ کیا تھا، اس کو ابھارا تھا یہود کے خلاف جنگ کے لیے۔ تو اس نے یہود کے خلاف جنگ کیا، ان کو قتل کیا، ان کے بچوں کو اور ان کی اولاد کو قیدی بنا لیا اور تورات کو جلا دیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا، نعوذ باللہ، اور اس میں خنزیر ذبح کیے گئے اور اس میں مردار ڈالے گئے، کیونکہ بیت المقدس نصارہ کے لیے مقام حج اور زیارت گاہ تھا۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ اس واقعے کا ذکر قرآن میں نصارہ کو عار دلانے کے لیے کیا گیا ہے، یعنی انہوں نے بخت نصر کا جو ساتھ دیا، اس کا تعاون کیا، اس کی جو ہیلپ کی بیت المقدس کی تخریب کاری میں اور اس کو اجاڑنے میں، اس کے رہنے والوں کو قتل کرنے میں، قیدی بنانے میں انہوں نے اس ظالم بادشاہ کی معاونت کی، تو ان سے کیونکہ ان کو یہودیوں سے عداوت تھی نصارہ کو، تو انہوں نے اس کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے اس نے پورا بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نصارہ کو عار دلا رہا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد نے یہ جو خراب کام کیا، وہ جو بھی تھے اہل کتاب تھے، ایک پیغمبر کے ماننے والے تھے، تو الغرض تم نے ایک مجوسی کا ساتھ دیا لیکن اہل کتاب کا ساتھ نہیں دیا، اور تم نے اس کام پر تمہیں خوشی ہوئی کہ تمہارے آبا و اجداد نے اچھا کیا اور یہودیوں کو مزہ چکایا اور ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو قیدی بنا لیا گیا۔ جس طریقے سے یہود بھی اپنے آبا و اجداد کے فعل پر خوش ہوتے ہیں، جیسے کہ ان کے آبا و اجداد نے بچڑے کی عبادت کی وغیرہ وغیرہ، اور دیگر کام جیسے کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا ہے، یا اس طریقے سے ان کو مقام تیہ میں لے جانا ہے، ان کے اوپر پہاڑ کا لادنا ہے، اللہ کے 9 عذاب 9 معجزات ان کے اوپر اتارنا ہے، سمندر میں راستہ بنانا ہے، الغرض ان کے جو غلط کارنامے ہیں اس پر یہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہود جس طریقے سے خوش ہوتے ہیں، نصارہ بھی ایسا خوش ہوتے تھے۔ تو رب ذوالجلال اس پر عار دلا رہا ہے انہیں کہ غلط کاموں پر تم بھی اس سے خوش ہوتے ہو، یہ کیسا، یہ تمہیں نہیں، اس بارے میں تمہیں صحیح موقف اختیار کرنا چاہیے تھا۔ ان کے ذکر سے مقصود موجودہ یہودیوں کو شرم دلانا ہے، یہودیوں کو اور نصارہ کو بھی، کہ یہ ایک دوسرے کی دشمنی میں دشمن کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد
اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین کی تفسیر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور قضاء میں تھا کہ وہ مساجد میں داخل نہ ہوں گے مگر ڈرتے ڈرتے۔ اس میں مومنین کے لیے نصرت اور ان بدبختوں سے مساجد کی خلاصی کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ پورا فرمایا جب مکہ مکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فتح کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ منادی کر دو کہ اس کے بعد بیت اللہ کا کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔ یہ فتح مکہ ہوا، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرما دیا تھا کہ اعلان کر دو کہ آج کے بعد کوئی بیت اللہ شریف کا کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں روم فتح ہوا اور اس وقت بیت المقدس ویران و تباہ پڑا تھا۔ مسلمانوں نے اس کو نئے سرے سے بنایا اور صاف و آباد کیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ خبر کا صیغہ ہے مگر مراد امر یا نہیں ہے، یعنی ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ان مشرکوں میں سے کوئی بھی مساجد میں داخل نہ ہو مگر ڈرتے ہوئے کہ کہیں قتل نہ ہو جاؤں اور قیدی نہ بن جاؤں، یا یہ معنی کہ انہیں مساجد میں دخول کی قدرت ہی نہ دو۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ مساجد میں داخل ہوں مگر خشوع و خضوع کے ساتھ، چاہے کہ وہ ان کی خرابی کا سامان مہیا کریں۔ اس معنی کے اعتبار سے یہ جملہ منع اور سعی کے فاعل سے حال ہونے کی وجہ سے محل نصب میں ہوگا۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم کی تفسیر فرما رہے ہیں، یعنی قتل و قید اور ٹیکس کی ذلت سے دنیا میں دوچار ہوں گے اور آخرت میں دائمی آگ کے سزاوار ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا ہے۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے تو مناسب یہ تھا کہ وہ ڈرتے ڈرتے اللہ کے گھروں میں داخل ہوتے۔ اس میں دو تفسیریں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا اس بارے میں، وہ جانتا ہے، اس کے قضاء اور اس کے علم میں ہے کہ مساجد میں وہ داخل نہیں ہوں گے مگر ڈرتے ڈرتے۔ اس میں مومنین کے لیے کامیابی کامرانی کی بشارت ہے اور بدبختوں کے لیے کہ ان سے مساجد سے ان بدبختوں کا خلا قما کیا جائے گا، ان کو مساجد سے بے دخل کیا جائے گا۔ اسی لیے فرما رہے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں روم فتح ہوا تو اس وقت بیت المقدس ویران تھا، مسلمانوں نے پھر اس کو نئے سرے سے بنایا اور صاف و ستھرا کیا، تو مسلمانوں نے پھر اس کو دوبارہ آباد کیا اور اس میں اللہ کے ذکر کو پھر دوبارہ جاری و ساری کیا۔ تو یہ خبر اس میں دی جا رہی، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ خبر کا صیغہ ہے مگر امر یا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ لہم فی الدنیا خزی، ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ ڈرتے ڈرتے اللہ کے گھروں میں داخل ہوتے، لیکن انہوں نے مساجد کی تخریب کاری میں اور ویران کرنے میں کوششیں کی، اس لیے لہم فی الدنیا خزی، تو ان کے لیے دنیا میں بہت بڑی ذلت اور رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہ آیت کریمہ یہاں پر مکمل ہوئی، اس کے بعد آگے کی تفسیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ آئیے اس آیت کریمہ کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی، سو جدھر بھی تم رخ کرو وہیں ذات خداوندی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ فراخ رحمت والا خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا مفہومی ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے خاص ہے مشرق و مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس تم جدھر کہیں بھی رخ کرو
جدھر بھی رخ کرو، مشرق کو، مغرب کو، شمال کو، جنوب کو، جدھر چاہے تم رخ کرو، فثم وجہ اللہ، وہاں پر اللہ کی رضا پاؤ گے، اللہ کا چہرہ پاؤ گے، ذات خداوندی کو پاؤ گے۔ اب یہ تفسیر میں آئے گا کہ یہ آیت بعض علماء نے فرمایا کہ آیت متشابہات میں سے ہیں، یعنی جس کا معنی بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے اور چہرے سے پاک ہے، اس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ ذات خداوندی بلا کیف و کیفیت ہے، اس کی کیفیت، اس کی ہیئت بیان نہیں کی جا سکتی۔ فثم وجہ اللہ، تم جہاں کہیں چہرے کو پھیرو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی وہاں پر۔ اب یہاں پر وجہ اللہ سے کیا مراد ہے، اس کی مختلف تفسیریں یہاں پر آئے گی، بڑی مفصل صاحب تفسیر نے یہاں پر گفتگو کی ہے۔ تو الغرض مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم جدھر بھی رخ کرو اللہ کی ذات وہاں پر پاؤ گے، وہاں پر موجود ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت وسیع رحمت والا ہے، بہت زیادہ رحمت والا ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء فرمایا رب ذوالجلال نے، میری رحمت ہر شے پر حاوی ہے، ہر شے سے بڑی ہے میری رحمت، وسیع ہے، کشادہ ہے، زیادہ ہے، علیم اور خوب جاننے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب خاص اللہ ہی کے لیے ہے۔ پوری زمین یعنی اس کا مشرق و مغرب ملک اور تخلیق کے اعتبار سے اللہ ہی کے لیے ہے، اور مخلوقات کا ہر جلوہ اس کے وجود کا مظہر ہے، یعنی اس کے وجود کو ظاہر کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو ظاہر کر رہا ہے، اور اس کے نور کا عکس ہے، پرتو ہے، شیڈو ہے۔ وہی زمین و آسمان کا نور ہے اور تمام اشیاء کا مالک ہے، کوئی جگہ اس کے تصرف سے باہر نہیں، یعنی اس کے اختیار سے، اس کے کنٹرول سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ قبلے کا حکم امر تعبدی ہے اور تکلیف طاقت کے مطابق دی جاتی ہے، یعنی قبلے کا جو سمت مقرر کی گئی ہے وہ عبادت کے لیے خاص ہے، وہ جب عبادت کرنا ہو تو اس جہت کو متعین کر کے عبادت کرنا ضروری ہے، لیکن یہ بھی چیز ضروری ہے کہ جو بھی حکم کا مکلف بنایا جاتا ہے انسان کو، جس کسی چیز کا بھی حکم دیا جاتا ہے کرنے کے لیے، اس میں وہ ایبیلٹی ہے یا نہیں ہے، اس میں وہ طاقت ہے یا نہیں ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ اگر کسی مومنٹ پہ، اگر کسی حالت میں، اگر کسی سچویشن میں وہ اس حکم پر عمل نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے کچھ رخصت اور کچھ چھوٹ اور کچھ سہولت اس کے لیے دی جاتی ہے۔ تو گرچہ کہ حکم یہ ہے، امر تعبدی یا عبادت کا حکم یہ ہے کہ تم جب بھی عبادت کرو تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرنا ہو، جب بھی نماز پڑھنا ہو تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو، ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھو اللہ کی۔ لیکن بعض حالتوں میں یہ انسان کے لیے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے، جیسے کہ جنگل و بیابان میں نکل جائے، وہاں پر اس کو قبلہ کی طرح معلوم ہی نہیں چل رہا ہے، یا فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، تاریک ہے، اندھیرا ہے، اب کدھر رخ کرنا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب تو لائٹس وغیرہ آ گئے ہیں، لیکن اگر کسی گاؤں دیہات قریہ میں چلے جائے جہاں پر لائٹ وغیرہ مہیا نہ ہو، تو اب وہ جہاں پر ایک اجنبی مقام پر چلا گیا تو اس کو قبلے کی جہت متعین کرنا وہاں پر اس کے لیے مشکل ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب تو رب ذوالجلال فرمائے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر کہیں پھرو اللہ کی ذات وہاں پر موجود ہے۔ تو اب ایسی حالت میں جہاں پر قبلے کا تعین تمہارے لیے دشوار ہو جائے، قبلے کی جہت مقرر کرنا تمہارے لیے دشوار ہو جائے، تو تم غور و فکر کرو، سوچو کہ قبلہ کدھر ہوگا، گیس کرو، اندازہ کرو، غور و فکر کر کے ایک جہت متعین کر لے کے نماز ادا کر لو، تو رب ذوالجلال تمہاری نماز قبول فرما لے گا، تمہاری نماز قابل قبول ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی ایک جہت میں متعین نہیں ہے، وہ ہر سوئے مشرق و مغرب اسی کے لیے ہے۔ تم جدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھو گی اللہ کی ذات وہاں پر موجود ہے۔
تو تمہیں ایسی اگر کوئی دشواری، ایسا کوئی مرحلہ آ جائے جہاں پر تمہارے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا مشکل ہو، تو تم جدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھو گے یہ اللہ ہی کے لیے نماز ہوگی، تمہارا نماز پڑھنا قابل قبول ہوگا۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ قبلے کا حکم امر تعبدی ہے اور تکلیف طاقت کے مطابق دی جاتی ہے، یعنی عبادت کا حکم ہے، اور کیونکہ انسان جب اگر دشمن سامنے ہو تو اب قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، لیکن تعبدی کا مطلب یعنی عبادت کے لیے۔ بس جب تم دشمن کی وجہ سے فرائض میں قبلہ شریف کی طرف منہ نہ کر سکو، یا قبلہ ایک صورت یہاں پر صاحب تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ جیسے کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، تو اب جنگ کی حالت میں نماز پڑھے تو کیسے پڑھے، کیونکہ چہرہ کدھر بھی پھر سکتا ہے، جنگ کا رخ کدھر بھی بدل سکتا ہے، تو جنگ کی حالت میں آپ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ امپاسبل ہے، تو ایسی صورت میں تم جدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھو نماز ہو جائے گی۔ اور ایک دوسری صورت یہ بیان فرمائی، یا قبلہ تم پر مشتبہ ہو جائے اور تم اس میں تحری کرو اور پھر بھی غلطی کر جاؤ تو تمہاری نماز قبول کی جائے گی۔ اور ایک دوسری وجہ یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم پر قبلہ مشتبہ ہو جائے، یعنی تمہارے کو معلوم نہ ہو، تم ڈاؤٹ فل ہو کہ قبلہ ادھر ہے یا ادھر ہے، ادھر ہے یا ادھر ہے یا ادھر ہے، آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، کنفیوز ہو گئے آپ کہ آپ ڈاؤٹ میں ہیں کہ قبلہ کدھر ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا، صحیح طور پر آپ یہ کوئی فیصلے پر نہیں پہنچ رہے ہیں کہ قبلہ کدھر ہے، تو ایسی صورت میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم غور و فکر کرو کہ قبلہ ادھر ہو سکتا ہے، ادھر ہو سکتا ہے، یا ادھر یا ادھر، پھر غور و فکر کرنے کے بعد اور تم نماز پڑھ لو، پھر نماز پڑھنے کے بعد تمہیں پتہ چلے کہ تم نماز ادھر پڑھی تھی، غور و فکر کرنے کے بعد اب پتہ چلا کہ قبلہ ادھر ہے، نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ قبلہ ادھر ہے، تو پھر اب کیا پھر دوبارہ نماز پڑھی جائے گی؟ تو فرما رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، تم جدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھو اللہ کی ذات وہاں پر موجود ہے، گرچہ کہ تم نے قبلے کی بالکل اپوزٹ میں رخ کر کے نماز پڑھی ہو، لیکن تم نے غور و فکر کر کے اپنی جتنی وسعت ہو سکتی تھی، اپنی جتنی کوشش ہو سکتی کر کے نماز پڑھی تھی، تمہاری نماز قابل قبول ہے۔ اور ایک تیسری صورت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یا سفر میں سواریوں سے اتر کر اور چلنے سے روک کر نوافل کو پڑھنے سے تنگی محسوس کرو تو اس نے فرائض کے حکم سے نوافل کے لیے آسانی فرما دی ہے، جدھر تمہاری سواری کا رخ ہو نفل پڑھ لو۔ ایک تیسری صورت یہ بیان فرما رہے ہیں صاحب تفسیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کہ فرائض میں تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نوافل میں آسانی پیدا فرما دی ہے کہ اگر دوران سفر تم سواری پر سوار ہو اور تم نفل نماز پڑھنا چاہتے ہو، لیکن نفل نماز پڑھنے کے لیے اب تمہارے لیے قبلے کے تعین کے لیے پھر سواری سے اتر کر پھر نیچے زمین پر نماز پڑھنا پڑے گا، اور تمہارا سفر جو طے ہونے والا ہے اتنا سفر رک جائے گا، تو یہ تمہارے لیے ایک تنگی کا باعث ہوگا، تو اس لیے رب ذوالجلال نے نوافل میں فرائض کے مقابل میں نوافل میں آسانی پیدا فرما دی۔ اگر نفل نماز پڑھ رہے ہو اور سواری پر سوار ہو، چاہے وہ اونٹ کی سواری ہو، گھوڑے کی سواری ہو، پلین کی سواری ہو، ٹرین کی سواری ہو، بس کی سواری ہو، یا کسی اور چیز کی سواری ہو، تو الغرض تم تنگی محسوس کر رہے ہو، اپنا ٹائم بچانا چاہ رہے ہو، تو تم اور نوافل بھی پڑھنا چاہتے ہو، تو پھر نفل نماز تمہاری سواری جدھر جا رہی ہو ادھر رخ کر کے نماز پڑھو، تمہاری نفل نماز قبول کی جائے گی۔ تمہیں اس میں قبلے کی جہت کو متعین کرنا یہ ضروری نہیں ہے، جدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھ لو تمہاری نماز ہو جائے گی۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اینما اس میں شرط ہے اور تولو اس کی وجہ سے مجزوم ہے، اور فثم وجہ اللہ جزا ہے، یعنی جس جہت میں بھی تم اپنے چہرے اس کی طرف کر لو وہ تمہارے لیے جہت معمورہ ہے، یعنی قبلہ ہے، جس طرف تمہیں رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہی قبلہ ہے تمہارے لیے۔ حضرت حسن، مجاہد، قتادہ اور مقاتل سے اسی طرح مروی ہے
بعض علماء فرماتے ہیں وجہ اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، یعنی وجہ اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ حضرت بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ ہم نے جو ابتدا میں ایک خلاصے کے طور پر کہہ دیا تھا کہ وجہ اللہ سے مراد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت سے مراد، یہ آیت کیا ہے؟ متشابہات میں سے جس کا معنی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ارشاد ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے الا وجہ، سوائے اس کے وجہ کے، یعنی اللہ کے چہرے کے۔ اب یہاں پر چہرے سے مراد کیا ہے؟ وجہ، تو اس کی ذات۔ اب یہاں پر یہ آیت متشابہات میں سے، اس کا ترجمہ کرنا درست نہیں ہے۔ وَيَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، اور ایک آیت جو اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، تو یہاں پر ید سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں ید سے مراد، بعد نے ید سے مراد اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ، اس سے مراد لیا ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی تائید، اللہ کی مدد۔ لیکن یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اللہ کا ہاتھ، چہرہ، پیر، یہ ساری چیزوں سے، جسم اور عوارض جسم سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، تو اس لیے اس کی طرف اعضائے جسم کی نسبت کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ آیت بھی متشابہات میں سے ہے، یعنی جس کا معنی بیان نہیں کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں اس کا معنی، اس کا مفہوم۔ مسلم، ترمذی اور نسائی نے ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اوپر نفل نماز ادا فرماتے، خواہ اس کا منہ کسی سمت بھی ہوتا، خواہ وہ مکے سے مدینے کی طرف سفر کر رہے ہوتے۔ یہاں پر بطور دلیل کے صاحب تفسیر ایک حدیث مبارک بھی لا لیے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل نماز ادا فرماتے تھے، خواہ اس کا منہ کدھر بھی ہو، سواری کا قبلے کی طرف ہی نہیں۔ اس کے بعد خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل، خواہ مکے سے مدینے کی طرف جا رہا ہے، بالکل اپوزٹ سمت میں، بالکل اپوزٹ سمت میں، بالکل الٹی سمت میں، قبلہ ادھر ہے اور آپ جا رہے ہیں ادھر، تو قبلے کو پیٹ ہو رہی ہے اور آپ کا چہرہ ادھر ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے، اور تم جدھر بھی رخ کرو اللہ کی ذات وہاں پر موجود ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ نوافل میں ہے، یہ نوافل میں اجازت دی گئی ہے، اور جب آپ کو قبلے کی سمت آپ کو نہ معلوم ہو تو غور و فکر کرنے کے بعد کوئی بھی سمت آپ متعین کر کے نماز پڑھیں، ہو جائے گی۔ لیکن معلوم ہوتے ہوئے کوئی بھی سمت کی طرف فرض نماز پڑھنا یا نفل نماز پڑھنا، یہ جو استثنائی صورتیں بتائی گئی ہے، اس سے ہٹ کر نفل نماز پڑھنا، اب جیسے کہ آپ گھر میں ہی نفل نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا آپ قبلہ چھوڑ کے دائیں جانب یا بائیں جانب یا مشرق کی طرف نماز پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ یہ استثنائی صورتیں ہیں، سفر میں، سواری کے دوران، یا آپ کو قبلہ نہیں معلوم ہو تو یہ چیزیں ہیں، ورنہ آپ کو قبلے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے وہ جہت مقرر فرمائی ہے کہ اللہ کے اس گھر کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو یہ استثنائی صورتوں میں جائز ہے، اور وہ بھی نوافل میں۔ اور فرائض میں جب آپ پر قبلہ مشتبہ ہو جائے تو تحری یعنی غور و فکر کرنے کے بعد، گیس کرنے کے بعد آپ کو اجازت دی گئی ہے، ورنہ ہر عام حالت میں آپ کو کدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل ادا فرماتے، سواری کا رخ کدھر بھی ہو چاہے، حتیٰ کہ خواہ مکے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جا رہے ہوں تب بھی نفل نماز ادا کرتے تھے سفر کے دوران۔ پھر اس کے بعد بطور استدلال کے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، المشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو وہاں پر اللہ کی ذات ہے۔
حاکم نے روایت کیا ہے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ کی آیت نازل ہوئی تاکہ آپ نفلی نماز ادا فرمائیں، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا منہ کسی جانب بھی ہو۔ امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس آیت کا نزول تحویل قبلہ کے وقت ہوا، یعنی تحویل قبلہ کے وقت ہوا۔ یہ آیت کریمہ تحویل قبلہ یعنی قبلہ بدلنے کا جو حکم ہوا، پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے تو خانہ کعبہ اور بیت المقدس یہ دونوں سامنے ہوتے تھے، اس طور پر نماز پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے آ جائے اور بیت المقدس بھی سامنے کی جانب ہو جائے۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو پھر دونوں کے بیچ میں ہو گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ طیبہ مثال کے طور پر یہ مکۃ المکرمہ ہے، یہ بیت المقدس ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو ادھر کی جانب پڑھتے تو سامنے کی طرف یہ خانہ کعبہ بھی آ جاتا، ادھر بیت المقدس بھی آ جاتا۔ اور جب مدینہ منورہ آپ تشریف لائے، جب مدینہ منورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اب دو جانب دو چیزیں ہو گئی، مکۃ المکرمہ ادھر کی جانب ہو گیا اور بیت المقدس ادھر کی جانب ہو گیا۔ تو اب اگر مکۃ المکرمہ کو اگر چہرہ کیا جاتا ہے، رخ کیا جاتا ہے تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، اور اگر ادھر چہرہ کیا جاتا ہے تو خانہ کعبہ کی طرف پشت ہوتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینوں تک تقریباً بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ پھر یہود نے طعنہ دیا کہ نیا دین لائے ہیں کہتے ہیں آپ، اور ہمارے پیغمبر کے ہمارے آباء و اجداد کی ہی اتباع کرتے ہیں، ہمارے دین کی اتباع کرتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ باری اللہ ہمارا قبلہ وہ خانہ کعبہ بنا دے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے حوالے سے نازل فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور حالت نماز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کو بدلنے کا حکم دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے اور ادھر سے نکل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آ کر، آج بھی مکۃ المکرمہ میں مدینہ طیبہ میں مسجد قبلتین موجود ہے، ادھر سے نکل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئے اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ماباقی نماز ادا فرمائی۔ تو الغرض جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے یہ بیت المقدس سے ہٹ کر ادھر خانہ کعبہ کی طرف کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، جب قبلہ کا حکم بدل گیا، اب قبلہ وہ نہیں رہا بیت المقدس بلکہ خانہ کعبہ ہو گیا، تو پھر مشرکین نے کہا کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے انہیں پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ تھے۔ یہ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ لوگ ایسا کیوں ایک قبلہ پہلے کہتے ہیں پھر اس کے بعد یہ قبلے کی طرف وہ لوگ کیوں رخ کرنے لگے، یہ اعتراض کیا انہوں نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ چاہے وہ جہت ہو یا یہ جہت ہو، ساری جہتیں اللہ تعالیٰ کی ہے، مشرق کی جہت بھی اللہ ہی کے لیے ہے، مغرب کی بھی جہت بھی اللہ ہی کے لیے ہے، تم جدھر بھی رخ کرو، مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے جدھر بھی تم رخ کرو، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ موجود ہے۔ تو فرما رہے تحویل قبلہ کے وقت نازل ہوئی جب انہوں نے کہا تھا کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ اس حدیث کی سند قوی ہے۔ صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں پہلی حدیث سندن اور معنن صحیح ہے، یعنی اوپر کی، کیونکہ ان کے اس اعتراض ما ولاہم کا جواب یہ آیا ہے قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ تو صاحب تفسیر فرمائیں اوپر کے جو احادیث گزرے ہیں وہ صحیح ہے، یعنی یہ ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اس کے جواب میں نازل نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے اس کے جواب میں تو یہ آیت نازل ہوئی ہے قل للہ المشرق والمغرب، کہ آپ فرما دیجئے کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے راہ راست کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت کے شأن نزول کے متعلق اور بھی روایت ضعیفہ موجود ہے۔ ایک
ان میں سے حدیث ربیعہ ہے جسے ترمذی، ابن ماجہ اور دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ہم ایک تاریک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سفر کر رہے تھے کہ ہمیں قبلے کی سمت معلوم نہ ہو سکی۔ ہر شخص نے اپنے گمان کے مطابق نماز پڑھ لی۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے یہ واقعہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو ایک روایت یہاں پر صاحب تفسیر نقل فرما رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہم سفر کر رہے تھے، اور ایک رات ایسی بھی آئی کہ ہم رات میں نماز پڑھ رہے تھے لیکن قبلے کی سمت معلوم نہ ہو سکی۔ ہم نے اپنے گمان کے مطابق، اپنے تحری کے مطابق، اپنے گیس کے مطابق نماز پڑھ لی۔ جب صبح ہوئی تو حضور کی بارگاہ میں معروضہ رکھا کہ ہم نے ایسا نماز پڑھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ان کی تسلی کے لیے کہ تم نے جدھر بھی نماز پڑھی ہو، نماز ہر جہت اللہ ہی کے لیے ہے، یہ مجبوری کی، عذر کی صورت میں ہے، یہ نہ تمہاری نماز قابل قبول ہے۔ دارقطنی اور بیہقی، یہ حدیث مبارک ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 120 میں سے نقل کی گئی۔ دارقطنی اور بیہقی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مبارک نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا، اس میں میں بھی شامل تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمانے کہ اس لشکر میں بھی شامل تھا۔ دوران سفر تاریکی میں ہم نے نماز پڑھی، تاریکی اتنی تھی کہ قبلے کی سمت ہمیں معلوم نہ ہو سکی۔ ایک روایت یہاں پر اس آیت کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے نقل فرما رہے ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، دارقطنی کے حوالے سے اور بیہقی کے حوالے سے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اس لشکر میں بھی تھا، اور دوران سفر تاریکی میں ہم نے نماز پڑھی، یعنی اندھیرے میں تاریکی میں ہم نے نماز پڑھی۔ تاریکی اتنی تھی کہ قبلے کی سمت، قبلے کی کون سی سمت ہے، کون سی جہت ہے، کدھر قبلہ ہے، یہ ہم اس کو معلوم نہیں ہو سک رہی تھی۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ تمام نے نماز پڑھ لی، یعنی ہر ایک اپنے حساب سے غور و فکر کیا، نماز پڑھ لی، کیونکہ جہت معلوم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ قبلہ کدھر ہے، تاریکی میں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ راوی فرماتے ہیں کہ تمام نے نماز پڑھ کر سمت پر لکیریں لگا لیں، یعنی جدھر اب میں ادھر نماز پڑھا ایسا لکیر مار دی، وہ ادھر نماز پڑھے ایسا لکیر مار لی، وہ ادھر نماز پڑھے انہوں لکیر مار لی، وہ ادھر نماز پڑھے انہوں لکیر مار لی۔ الغرض جو جدھر نماز پڑھے انہوں نماز پڑھنے کے بعد ایسا لکیر مار لیے، تاکہ بعد میں معلوم کریں کہ ہم صحیح رخ کی طرف، صحیح جہت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے ہیں یا نہیں۔ تو الغرض راوی فرماتے ہیں کہ تمام نے نماز پڑھ کر سمت پر لکیریں لگا لیں۔ جب صبح کو دیکھا تو وہ لکیریں غلط سمت پر تھیں، جس طرف بھی انہوں نے نماز پڑھی اور لکیر لگا دی تھی، لیکن جب صبح ہوئی اور روشنی آ گئی، تاریکی چھڑ گئی، تو انہوں نے دیکھا کہ جس سمت وہ نماز ادا کیے ہیں وہ قبلے کی سمت نہیں تھی، بلکہ وہ غلط سمت میں انہوں نے نماز ادا کی۔ تو صحابہ اکرام جب سفر سے واپس آئے تو فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرمائے، یعنی ان کا کوئی جواب نہیں دیا، وحی کا انتظار فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم کا انتظار فرمایا، خاموش ہو گئے۔ پس اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق و مغرب یہ اللہ ہی کے لیے ہے، تم جدھر بھی رخ کرو اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ کی رضا موجود ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت۔ اور ایک روایت نقل فرما رہے ہیں ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سخت قسم کے کہر یعنی دھند چھا گئی، جس کی وجہ سے قبلے کی سمت معلوم نہ ہو سکی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو ابن جریر نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ جب ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا کا ارشاد نازل ہوا تو پوچھا تو کس طرف ہے، تو آیت کریمہ نازل ہوئی۔
ایک روایت یہ بھی نقل فرما رہے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ادعونی استجب لکم، مجھے تم پکارو دعا کرو، استجب لکم میں تمہارا جواب دوں گا، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو اس وقت پوچھا گیا اے بارلا تو کس طرف ہے، کہاں پکارنا تجھے، کدھر پکارنا، کس سمت میں پکارنا؟ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کر کے اللہ کو پکارو، جدھر بھی رخ کر کے اللہ کو دعا کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کی ذات وہاں پر موجود ہے، اللہ کی رضا وہاں پر موجود ہے، اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اپنے نور سے اس نے تمام اشیاء کا، خواہ وہ مشرق میں ہے خواہ وہ مغرب میں ہے، تمام کا احاطہ کیا ہے۔ واسع علیم وسعت رحمتی کل شیء، وہ ساری چیزوں پر اس کی رحمت احاطہ کی ہوئی ہے، گھیری ہوئی ہے۔ لیکن یہ احاطہ غیر متکیف ہے، یعنی اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیت، کوئی کیفیت نہیں ہے اس کی، یعنی ساری چیزوں پر اس کا احاطہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، لیکن اس کی کیفیت نہ بیان کی جا سکتی ہے نہ بیان کی گئی ہے۔ بلا کیف و کیفیت وہ ساری چیزوں پر محیط ہے، جس کی حقیقت کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کی حقیقت میں فرمایا ہے یہ وسعت ذاتیہ ہے جو بلا کیف ہے، اس کی حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا۔ وہ اپنے بندوں کے عذروں اور ان کی مصلحتوں کو جاننے والا ہے۔ علیم یعنی اپنے بندوں کے عذر کو جاننے والا ہے، کیونکہ پریشانی کی حالت میں قبلہ نہ معلوم ہونے کی صورت میں اب بندے کیا کریں گے؟ کیا نماز ہی نہیں پڑھیں گے؟ یہ عذر ہے، تو ایسی عذر کو وہ جاننے والا ہے اور ان کی مصلحتوں کو جاننے والا ہے کہ بندوں کا دل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے منسلک ہے، جڑا ہوا ہے، کنیکٹ ہے، لیکن انہیں قبلے کی جہت اور رخ ہی نہیں معلوم، اس کی سمت ہی نہیں معلوم، تو لیکن وہ عبادت تو کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اے میرے بندو تم جدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھو وہاں پر اللہ کی ذات موجود ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں سے اور اس کی برکتوں سے اور نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور اس کی نعمتوں پر ناشکری کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله۔